بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 26 اپریل ہے سال 2022۔ مسلم لیگ نون کے پلانٹڈ ایجنٹ استعفیٰ دو ورنہ کپتان نے آج پشاور میں بڑا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خان کے خلاف نئی گیم کر دی ہے اور بدلہ لے لیا ہے۔ بڑی عام خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر مریم نواز نے ایک درخواست دائر کی کہ ان کا پاسپورٹ واپس کیا جائے۔ انہوں نے عمرے پر جانا ہے اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت پورا ٹپر جو ہے اور ان کے بہت سارے حواری وہ عمرے پر جانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز جب لسٹ سامنے آئی تو لاہور ہائی کورٹ پر اتنا اعتماد ہے شریف خاندان کو کہ اس کے اندر مریم کا نام موجود تھا، لیکن آپ کو علم ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس طرح شریف خاندان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے، اب یہ پاکستانی قوم ایک ضرب المثل بنا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ججز پر بھی پریشر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے عوامی رد عمل ہوتا ہے، تو مختلف بینچ بنائے گئے۔ 3 بینچ جنہوں نے مریم نواز کی درخواست سننی تھی وہ ٹوٹ چکے ہیں یکے بعد دیگرے۔ پہلے 21 اپریل کو جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس انوار الحق نے سماعت سے معذرت کی۔ 25 اپریل کو دوپہر 11:22 پر دوسری مرتبہ جسٹس نجفی کے ساتھ جسٹس فاروق حیدر نے معذرت کر لی ہے اور تیسری مرتبہ دوپہر 1:40 پر جسٹس نجفی کے ساتھ جج اسجد جاوید نے معذرت کی ہے۔ اب چوتھی مرتبہ ایک نیا جو سردار نعیم ہے ان کے ساتھ جسٹس باقر نجفی کا ایک بینچ تشکیل دے دیا ہے جو کل سماعت کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس درخواست کی سماعت نہیں کر رہے باوجود، لیکن دوسری طرف جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ظاہر ہے انہوں نے آگے نیا بینچ بنانا ہوتا ہے اور فوری طور پر یہ درخواست لگ جاتی ہے۔ اس پر بھی لوگ بڑے حیران ہیں اور وفاقی جو سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں شریف فیملی کے مقدمات پر عمومی تاثر منفی ہے۔ چیف جسٹس عدالت کے تاثر کو ضرور مد نظر رکھیں۔ مسلسل جج صاحبان مریم نواز کا مقدمہ نہیں سن رہے۔ حلف کا معاملہ صدر اور وزیر اعظم آفس کے درمیان ہے۔ 2 گھنٹوں بعد کیس لگانے کی وجہ کیا ہے؟ پھر آرٹیکل 63A کے ریفرنس پر تعطل کا کیا تاثر جائے گا؟ یعنی جس کا تعلق بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے وہ آرٹیکل 63A کو معاملہ ہو تو اس کو تو کھٹائی میں ڈال رہے ہیں آپ۔ آئینی معاملہ ہے، منحرف اراکین کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف شریف خاندان اور زرداریوں کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ ایک تاثر ہے کہ ہماری عدالتوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، فوراً بینچ بنتے ہیں، فوراً سماعت کے لیے تاریخ مقرر ہوتی ہے، ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ جلد کارروائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو تاثر ہے بنا ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے ججز فی الحال انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور لگتا ہے کہ کل جو ہے یہ جواب بھی مل جائے گا۔ دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ بننا ہے پنجاب کا اس پر بڑی خبر ہے، لیکن وہ آگے ہم بات کریں گے۔ اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں وہ اس وقت متنازع ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے کے اندر بڑے ڈھیٹ ہو کر وہ ڈٹ چکا ہے، جی میں موجود ہوں، میں نے نہیں ہٹنا، جب تک کہ میری پیچھے سے چابی وہ مروڑی جاتی رہے گی میں یہاں پر قائم رہوں گا۔ حالانکہ اخلاقی طور پر اب چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے اس کو ریزائن کرنا پڑے گا، تب الیکشن شفاف ہو سکتے ہیں، ورنہ اس چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی کے اندر جس کے شریف خاندان نواز شریف کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں اور جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر جس طرح وہ پلانٹڈ کا ایک تانا دیا گیا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن اب مقابلے کے اندر عمران خان سے بدلہ لینا شروع کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور بدلہ اس طرح کہ اب جتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو اراکین قومی اسمبلی نے اور پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں چیئرمین ہیں عمران خان، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ہے کہ بھائی ہمارے یہ اراکین ہیں، انہوں نے آزاد رضامندی کے ساتھ استعفے دے دیے۔ ڈپٹی سپیکر جو اس وقت قائم مقام سپیکر تھے انہوں نے ان استعفوں کو منظور کر لیا ہے، لہذا آپ ان اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیں۔ لیکن چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور موجودہ حکومت
اور کچھ اور، یہ سب چونکہ ملی بھگت ہے اور بغیر ملے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک آئینی سوال اٹھا دیا۔ اب اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کو لکھے گئے جو خط ہے عمران خان کا، اس پر غور کیا گیا، جس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ پارٹی نے قومی اسمبلی کے تمام سیٹیں جنرل، خواتین اور مخصوص نشست پر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، لہذا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی کوئی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ ڈیفیکٹرز کے خلاف آرٹیکل 63A کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا گیا، اور اس طرح وہ تمام پریارٹی لسٹ جو تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہے وہ بھی واپس ڈرا کرتے ہیں۔ اس کیس پر الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کسی رکن کے استعفوں کا نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا، اور یعنی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ہوا ہے۔ جو استعفوں کا کیس اسپیکر سے الیکشن کمیشن کو موصول ہوگا تو الیکشن کمیشن قانون کے مطابق اس پر کارروائی کرے گا۔ ظاہر ہے اب جو نیا اسپیکر ہے وہ راجہ پرویز اشرف ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ مزید لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہوگی تاکہ ایک سائزیبل جو نمبر ہے وہ موجود ہوگا، تو کہا جائے گا کہ یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے استعفے دیے اور عمران خان کو بھی رد کر دیا گیا ہے، لہذا اسمبلی کے اندر پوری نمائندگی موجود ہے اور یہ جینون اسمبلی ہے۔ لیکن اب جو استعفیٰ دے گا وہ اپنے منہ پر کالک ملے گا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک آئینی سوال اٹھا کر جو اس کا ایجنڈا ہے وہ انہوں نے اس کو پورا کر دیا ہے، اور آرٹیکل 63A کی جو کارروائی ہے وہ انہوں نے نہیں کی، اور جو لوگ ہیں ان کے استعفے بھی منظور نہیں کیے۔ یہ بدلہ لیا ہے شاید چیف الیکشن کمشنر نے، اور جو عمران خان نے ان پر الزام لگایا، اور الزام ویسے ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی پوری طرح نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو منحرف اراکین ہیں ان کی بھی ڈیٹس مقرر کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق چیف الیکشن کمشنر سے ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے آج خاص طور پر پشاور کے اندر جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو لانگ مارچ کی وہ مسلسل کال دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کال دوں آپ نے فوراً تیار رہنا ہے، اپنے اپنے حلقوں کے اندر کام کریں، گلی محلے کے اندر میٹنگز کریں، قوم کو تیار کریں کہ کس طرح ان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو آج پشاور میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں تلخ گفتگو ہے، ان کے جذبات کا اظہار بھی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے جہاں پر بات کی ہے کہ تینوں جماعتوں کے اکٹھے جو ممنوعہ فنڈنگ کے کیسز ہیں وہ اگر سنیں گے امپائر غیر جانبدار ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے ایک ہی جماعت جس کی شفاف آپ کو ملے گی فنڈنگ وہ تحریک انصاف ہوگی اور باقی پھنس جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سوشل میڈیا پر دستخطی مہم چلائیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کارکنان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ پاکستان کی جنگ ہے۔ ملک وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں، اداروں کے تباہ ہونے سے غریب ہوتے ہیں۔ غریب ملکوں کا نظام چوروں کو نہیں پکڑ سکتا، اس لیے غربت ہوتی ہے۔ ملک کا مستقبل خطرے میں ہے، ان چوروں کے خلاف قوم کو کھڑا ہونا ہوگا۔ سازش کے تحت شریف خاندان کو واپس لایا گیا۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کا کرپشن کا کیس ہے۔ شہباز شریف نے آتے ہی ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو فارغ کیا، اس نے آتے ہی اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا، اور اب ایف آئی اے والے طاقتور پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈریں گے، یہ لازمی بات ہے۔ اب شہباز شریف اپنے کیسز بچانے کے لیے ایف آئی اے اور نیب کو مکمل طور پر تباہ کریں گے۔ ہمارے دور میں ایف بی آر مضبوط ہوا، سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی، اب یہ ایف بی آر کو بھی تباہ کریں گے۔ ہمیں وراثت میں وہ ملک ملا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، ادارے تباہ تھے، لیکن پھر بھی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا، ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، پاکستان کے اندر جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا، پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے 5.6 یہ آئی ایم ایف نے بھی تسلیم کی ہے، تو یہ بہتری کی طرف پاکستان جا رہا تھا۔ بالآخر پاکستان کا جو گیئر ہے وہ ریورس کرنے کے لیے شوگر مافیا کا ہم نے مقابلہ کیا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جہاں بھی لوٹے جائیں گے انتظار ہے عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا سے ایک ہی لوٹا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں نور عالم اپنے حلقے میں آ کر لوگوں سے ووٹ مانگے۔ امریکہ نے ایران میں بھی رجیم تبدیل کی اور پھر چلی کے اندر بھی تبدیل کی۔ یہ ڈاکوؤں کو بتانا چاہتے ہیں کسی صورت امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کروں گا۔ حقیقی آزادی اور جمہوریت بچانے کے لیے پوری قوم منظم ہو کر ان کا مقابلہ کرے، ایک جنون کو سنبھال کر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ضرورت پڑے گی اور جو لانگ مارچ ہوگا اس کے اندر آپ نے آنا ہے،
یہ ڈاکو ہیں. آخری جو بڑی عام بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ زرداری، شہباز شریف اور نواز شریف سب سے بڑے ڈاکو ہیں. پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو ہی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ 30 سال سے ملک میں چوری کر رہے ہیں. ملک سے باہر ان کی آف شور اکاؤنٹس اور محلات ہیں. یہ لوگ پاکستان لوٹنے کے لیے آتے ہیں. ان کی فیملی، ان کا علاج، کاروبار سب ملک سے باہر ہے. 27 رمضان المبارک کو شب دعا ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب دعا کروائیں گے. یہ بات انہوں نے کی ہے، سکرین لگائیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے جو یہاں پر پلانٹڈ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن، وہ فوری طور پر وہ ایجنٹ ہے نون لیگ کے، ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے، لہذا وہ استعفیٰ دے دیں. تو اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو ایک طرف استعفے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تیسری طرف جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. تو پاکستان کی عوام اور عمران خان ایک طرف ہو گئے ہیں، باقی سارے ایک طرف ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں کے اندر حالات کیا ہوتے ہیں. لیکن اللہ کرے ملک میں امن ہو. بہرحال حالات جو ہے نظر آ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اب جاگ چکی ہے اور پورا حساب برابر کرے گی. جس طرح کی امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کو نامنظور کہہ دیا ہے. اور ٹویٹر پر ٹویٹر کی ہسٹری کے اندر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. پوری ریکارڈ ہسٹری کا توڑا ہے. ٹویٹر پر آج تک کوئی اتنا ٹرینڈ جو ہے وہ نہیں رہا اور اتنے ٹویٹس ری ٹویٹ نہیں ہوئے. 10 کروڑ 64 لاکھ سے زائد کا آ گیا ہے اس پر ٹویٹس ہو چکے ہیں. اور اب جب یہ خبر ظاہر ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مزید اور کئی لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہوگا. تو اتنی غیر مقبول اور جو حکومت ہے اور بھانمتی کا کنبہ وہ ظاہر ہے کس طرح اب انہوں نے یو ٹرن لیا عمرے پر جانے کے لیے، کس طرح لوٹ مار کرتے ہیں. سارا چہرہ سامنے آنے کے بعد کوئی اس کی ورث تو نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کب تک ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ عمران خان پر وار کیے جائیں، کچھ حملے کیے جائیں، اسے کمزور کیا جائے اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.